محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات اقدس خاص ہیں. یہ ساری کائنات پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت ہادی عالم سفیر النبیین رحمۃ للعالمین اور امام اعظم ہیں. سامعین محترم، پچھلے جمعہ مبارک تو عید غدیر بیان کیا ہے کہ عید غدیر کیا ہے اور اس کا اسلام نے اندر کی حیثیت ہے کہ نہیں. تو پچھلے جمعے سے تفصیل بیان ہو گیا ہے اور کچھ گلاں یہاں پچھلے جمعے میں تفصیلات نہیں کی تھی. آئے انشاءاللہ یہ تفصیل یاد کرے سوں. عید غدیر ہے 18 دن آجنوں اہل تشریح یہاں منائی ویندی ہے اور اسلام کے اندر یہ عید کوئی نہیں. ایک بادشاہ معزز الدولہ اس نے 53 ہجری کے اندر اس کا آغاز کیا ہے. تو پچھلے جمعے کے اندر ان تفسیر ہو گئی ہے اور کچھ حدیث کچھ قرآن کی آیت کی تفسیر وغیرہ کو نہیں کی تھی کیونکہ تفسیر طلب ہے اور آج انشاءاللہ ان کی ساری تفسیر بیان کے ساتھ خیر کریں. تو پچھلے جمعے کے اندر نے ایک حدیث بیان کی تھی ترمذی شریف تھی، ان علی منی وانا منہ، کہ بے شک علی میرے وچوں ہے اور میں علی دے وچوں ہوں. اس حدیث کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس حدیث نو خاص طبقہ جڑا ہے وہ بہت زیادہ اس نو چاہتا ہی ہے اور حدیث ہی ٹھیک ہے، کوئی حرف کو نہیں دے. کیا ایسی فضیلت کسی اور صحابہ میں حاصل ہے یا نہیں ہے؟ تو اس طریقے نال ایسی حیثیت ایسی فضیلت کچھ اور صحابہ میں حاصل ہے. حدیث مبارکہ کے اندر صحیح مسلم 6358 حدیث نمبر ابن حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کی فضیلت آئی ہے. حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ اس غزوہ اندر شریک ہوئے. آپ علیہ السلام نے غزوہ تو بعد جنگ تو بعد آپ نے پوچھا ہے کوئی گھوم تو نہیں ہو گیا؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوم کوئی نہیں ہوا. آپ نے فرمایا کہ میں نے جلیبیب نظر نہیں آنا پیا. جلیبیب کتنے؟ جلیبیب کی تلاش کی گئی اور حضرت جلیبیب 7 لاشوں کے نال انہوں لاش پئیے اور آپ علیہ السلام نے جڑے 7 لاشاں ہیں کفار مشرکین دیا حضرت جلیبیب نے انہوں کو قتل کر کے خود شہید ہو گئے. آپ علیہ السلام نے انہوں نے اٹھایا یعنی سیڈ تے کیتا، انہوں 7 لاشوں نے انہوں سیڈ تے کیتا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاذا منی وانا منہ، یعنی یہ ترجمہ سب سے دینے پہ ان علی منی وانا منہ. تو اتنی الفاظ ہوئے نے ہاذا منی وانا منہ 2 مرتبہ آپ نے فرمایا. تو اس کا ایک معنی یہ کہ یہ میرے وچوں ہے اور میں یہ وچوں ہاں، اور دوسرا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ میرا ہے میں اس کا. یہ 2 معنی تقریباً یہ بن دیں. تو اس حدیث کی فضیلت اس الفاظ کی فضیلت حضرت جلیبیب میں بھی حاصل ہے. اور دوسرا اس سے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 408 جس وقت اشری لوگ لڑائی کے محتاج ہو گئے ہیں یا انہوں کو اپنے بچوں کا کھانا تھوڑا رہ رہا ہے تو وہ سارے لوگ جو ہے اپنے گھر میں یہ چیز پی ہونی آئی وہ ساری چار کے گنا ایک چادر جمع کر لیں سارے اکٹھے کر کے بعد وہ سارے اپنے گھر تقسیم کریں گے. انہوں نے کیا فرمایا وہ منی وانا منہ، یہ لوگ ہی میرے وچوں ہیں اور میں نے وچوں ہوں. یعنی دوجا معنی وہ ہے کہ یہ لوگ میرے ہیں اور میں نہ ہاں. یعنی آپ علیہ السلام نے انہوں نے اتفاق کو پسند کیتا اور فضیلت کے طور پر انہوں نے یہ گل آخی کہ فو منی وانا منہ. تو
فضیلت حضرت علیہ السلام میں حاصل ہے اور ان صحابہ کرام میں حاصل ہے. اس طریقے نال یہ فضیلت ہے پچھلے جمعے حدیث بیان کی ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. پچھلے جمعے میں ترجمہ نہیں کیتا کیونکہ وقت بہت لگتا ہے. اس واسطے آج تو مولا کا معنی کی اور مولا کتنے استعمال کیتا ویندا ہے اور یہ معنی کیا ہے. تقریباً 16-17 مہینے ہی کے لفظ مولا دے. مولا بھی عربی کا لفظ ہے اور عربی بڑی وسیع زبان ہے اور اس تقریباً 16 سے 17 مہینے شریعت میں موجود ہیں. تو وہ جو مولا کا معنی رب یعنی پرورش کرنے والا، مالک، سردار، انعام کرنے والا، آزاد کرنے والا، مددگار، محبت کرنے والا، پیروی کرنے والا، پڑوسی، چچا دار، حلیف یعنی دوستی کا معاہدہ کرنے والا، دوست، عقید یعنی معاہدہ کرنے والا، سحر یعنی سسر، غلام، آزاد شدہ غلام جس پر انعام ہو، جو کسی کا مختار ہو، جو کسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے یعنی وارث. تقریباً 16-17 مہینے ایک مولا دے ہیں. تو انہوں نے جڑے لوگ محنت کریں لیتا کہ حضرت علی علیہ السلام رہن مولا کا معنی خلیفہ بلا خاص کریں یا مشکل کشا کریں تو کسی ڈکشنری کے خلیفہ بلا خاص لفظ نہیں ہے، معنی نہیں ہے اس چیز کا. تو آپ علیہ السلام نے یعنی مولا جتنے لفظ ہو سی تو اس حدیث جو سیاق و سباق ہو سی اس نظر رکھ کے وہ معنی کیتا ویسے مولا کا معنی. تو جیسے آپ علیہ السلام پچھلے جمعے حدیث بیان کی ہے کہ جمعے اندر بھیجا گیا حضرت علیہ السلام کو ہمارے غنیمت کا کچھ مال ہے ان کو تقسیم کرنا ہے. تو وہ جو حضرت علیہ السلام نے لوڑی وہ آپ نے سے آگے دی کہ کچھ صحابہ نے شکایت کی تھی. اس شکایت بدلے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من کو تو مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اتنے مولا کا لفظ ہے اصل وہ پہلے سیاق و سباق کے ان کا دیکھوں تو جس وقت جس کا میں دوست ہاں آپ نے فرمایا جس کا میں دوست ہاں وہ علی دوست ہے. یعنی سیاق و سباق کے حوالے نال یہ چیز بیان کی تھی ویسے. اور سردار بھی میں نے بن سکتا ہے جس میں سردار وہ علی بھی سردار ہے. یعنی یہ اس کو علاوہ خلیفہ بلا فاصلہ مہینہ وہ کتھائی میں نہیں بنتا. تو اگلے دن نے فرمایا کہ من کو تو مولا ہو فعلی مولا ہو اللہم والی من والا ہو وعاد من عادا ہو. کہ جیسا میں مولا ہوں علی مولا ہے اور اللہ تعالیٰ جڑا علی نو دوست رکھے تو اس نو دوست رکھ، جڑا علی نو دشمنی رکھے تو اس نو دشمن بنا. یعنی یہ اللہ علیہ السلام نے غریب فضیلت بیان فرمایا کہ جتا میں نے وہ تھی سی کہ جتا علی دوست ہے جتا میں دوست ہوں تو علی دوست ہے اس حدیث کے مطابق. تو اتنے کا محنت تھی سی مولا کا محنت تھی سی دوست سردار ہی آ سکتے ہیں اس دن. تو وہ میں ہر گل نہیں ہوتا ہے. اس لیے انشاءاللہ تفسیر جڑا ہے جڑا خلیفہ بلا فاصل کریں دیں یہ تو محنت کریں دیں وہی تفسیر انشاءاللہ زندگی کے تحت جو میں بیان کرے سا کہ ساری تفسیر جڑا یہ ہو سی کہ خلیفہ بلا فاصل محنت کریں دیں جڑے اعتراضات وہ انشاءاللہ سارے گلی میں زندگی کے بیان ہو سن. تو اگر اتنے محنت کی تو میں نے مولا دا خلیفہ بلا فاصل بات ایک اور حدیث ہے مسلم مشکات شریف دی 293 نمبر پہ آپ علیہ السلام نے زید متعلق فرمایا قال لزید انت اخونا و مولانا. آپ علیہ السلام نے زید کو فرمایا کہ تو ہے سارا بھائی ہے اور سارا مولا ہے. اگر مولا کا معنی اتنے خلیفہ بلا فاصل ہے اتنے خلیفہ بلا فاصل کرو تو پتہ لگ پہ کہ دن ہے. مقصد ہے جتنے جتنے آپ علیہ السلام نے یہ بیان کیتا ہے تو وہ پیچھے سیاق و سباق کے نال ہوتا میں نے کیتا ویسے مولا کا یہ میں نہیں کہ وہ میں نے کیتا ویسے پھر اب فاصلہ. پچھلے جمعہ مبارک میں قید پڑھی ہے سورۃ تحریم دی اور اس سورۃ تحریم دی پہلی 3-4 آیتیں ہیں انہوں نے مفہوم جب تک پیش نہ کیتا وجہ تو اس آیت کا میں مفہوم سمجھنا سی. پچھلے جمعے میں وہ تفسیر بیان نہیں کی تھی.
تو وہ ہے جی پچھلے 4 آیتیں سورۃ تحریم دیا انہوں کا خلاصہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک بیوی نو اپنی رات کی گل دسی کوئی انہوں نے دعا جو غالباً سید حفصہ اور سید عائشہ رضی اللہ عنہما انہوں دعا دا متعلق آیت نازل ہوئی تو انہوں نے رات کی گل کی تھی آپ علیہ السلام نے رات کی گل کی تھی تو انہوں نے دوسری بیوی نے دس چھوڑا رات کی گل تو آپ علیہ السلام کو پتہ لگا کہ آپ علیہ السلام نے اسے کے سامنے ذکر کیتا ادھی گل ذکر کیتا تاکہ انہیں پتہ لگ وجے آپ علیہ السلام پتہ لگ گیا ادھی گل ذکر کیتا کہ ادھی گل آپ علیہ السلام نے نہ دسی تو وہ بیوی آخر لگی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تھانوں ایک گل کہہ دسی ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس دسی ہے جڑا ہر چیز میں جانتا ہے میں نے اس ساری گل ساری دس چھوڑی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت مطلب ان تتوبہ اگر وہ اس چیز کو توبہ کریں اور انہوں نے بیوی نے آخر گیا کہ اگر وہ اس چیز کو توبہ کریں تو بات گل ٹھیک ہے اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو ان اللہ ہو مولا ہو تو اللہ تعالیٰ نبی کا مددگار ہے وہ جبریل و سائر المومنین اور جبریل بھی اور نیک لوگ بھی اللہ کے نبی کا مددگار ہے یعنی یہ ان کا خلاصہ یعنی انہوں 4 آیتوں کا اور یہ آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ هو مولا و جبریل و صالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر اتنے جڑا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ بھی مولا تے جبریل مولا تے نیک لوگ بھی مولا ہیں اتنے مولا دا معنی کہ کرے سو اللہ تعالیٰ وجہ سے مولا دا معنی سے مولا دا لفظ سے تو اللہ تعالیٰ کیونکہ سارا مالک اتنے مالک مولا دا معنی کرے سو اللہ تعالیٰ بھی مالک ہے سارا اللہ تعالیٰ رازق ہے اللہ تعالیٰ مالک ہے سب مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ خالق ہے سب مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ سارا رازق ہے سب مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ ساری ہر جات کو سنتا ہے ہر جات کو سنتا ہے تے دلوں تے رات بھی جانتا ہے وہ ما فوق الاسباب سنتا ہے یعنی اس میں سان ایک مہینہ کرنا کوشش کہ ما فوق الاسباب ساری مدد کرے دے ما فوق الاسباب ساری سنتا ہے سمندر کے اندر یہ چیز موجود ہے سمندر کے انتہا کے اندر پتھراں کے اندر یہ چیز موجود ہے اگر اس میں کیڑی بھی موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اس دیتا پیا ہے اگر اس میں کوئی اور چیز موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اس گل سنتا پیا ہے یعنی ہر جات جیسا میں نہ کرے سو تو یہ میں نہ کرے سو کہ اللہ تعالیٰ سارا مولا ہے تے ما فوق الاسباب ساری مدد کرے دے تے سنتا ہے کہ جتھے اللہ فرمایا کہ وجبریل و صالح المؤمنین تے جبریل تے صالح لوگ بھی تے ملائکہ بھی تھوڑے مولا ہے نا تا او اللہ تعالیٰ خالق ہے تے ساری باقی مخلوق ہے نا نبی علیہ السلام مخلوق ہیں انبیاء مخلوق ہیں صحابہ مخلوق ہیں نا تا اللہ تعالیٰ خالق ہے تے مخلوق ہے نا اللہ تعالیٰ مالک ہے تے مخلوق ہے نا اللہ تعالیٰ مالک ہے تے مخلوق ہے نا یعنی اتھے دا ترجمہ کرے سو مالک مولا دا معنی کرے سو کہ اللہ تعالیٰ ما فوق الاسباب مدد کرے دے تے اے جڑے ما تحت الاسباب مدد کرے دے نا اے ما تحت الاسباب چھوڑ دینا یعنی اساں جنگل وچ بندے تے جنگل سانو کوئی جانور آ گیا ہے تے سانو کھاون دی نیت تے آ گیا ہے تا اساں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کوئی یا اللہ ساری مدد کر اس وقت کیونکہ سانو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلاں دے راز بھی جاندا ہے اللہ تعالیٰ اس ساری ٹریک سندا پیا ہے یعنی ہر جا تو سندا پیا ہے تا اساں اللہ تعالیٰ نے پکڑے سن کے اللہ تعالیٰ ساری مدد کر اگر تساں تے کوئی دوجا بندہ کھڑا ہے تا میں اس نوں آکھدا کہ یا میرا بیٹا آ میری مدد کر یعنی یہ ما فوق ما تحت الاسباب ہے بندہ سامنے گئے تو میں سما دپیا میری مدد کر یعنی ما تحت الاسباب جو ہے یہ نبی تے ولی ما تحت الاسباب مدد کرے دے تے اللہ ما فوق الاسباب مدد کرے دے اللہ تعالی نے صرف کی ذکر قرآن پاک میں فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جنہوں لوگوں کو گھر سے کٹا گیا ہے یعنی مکے کے بعد ہجرت اللہ پاس بھیجا گیا ہے کہ انہوں لوگوں کو بغیر ساز و سامان سے کٹا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ میری رضا چاہتے ہیں وہ لوگ میری رضا چاہتے ہیں کہ اللہ خوش ہو وجے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وہ اللہ کی مدد کرے دیتے ہیں رسول کی مدد کرے دینا یعنی اللہ کی مدد ہو کی میں ہو سکتی ہے یعنی اللہ خود مولا ہے تو اس کی مدد کی میں ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میری مدد کرے دینا یعنی میرے دین کی مدد کرے دینا اور نبی کی مدد کی ہو سکتی ہے نبی بھی مولا کہ ان
دی مدد کی ہو سکتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کرے اللہ تعالیٰ نے مدد کرے دین اللہ دے دین دی مدد کرے دین اور نبی دی مدد کرے دین تے ایمان کھلا کے مدد کرے دینا نبی کے ایمان کھلانے تو نہیں طاقت بد دیے تعداد بد دیے تے مدد ہوندی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے چیز فرمایا کہ اولئک هم الصادقون یہ سچے لوگ ہیں نا اور اللہ تعالیٰ کی ما تحت الاسباب مدد جڑی ہے وہ انہاں دے کھاتے تے تے ما فوق الاسباب مدد جڑی اللہ دے کھاتے تے اللہ تعالیٰ نے ہور جگہ فرمایا سورۃ الفاتحہ اندر هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین وألف بین قلوبہم وہ اللہ جنو اللہ جس نے مدد دلال تے مومن نال قوت بخشی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے قوت بخشی ہے تعداد اندر قوت بخشی ہے یعنی مومن ود دین تے اللہ تعالیٰ دے نبیوں دی تعداد انہاں دی تعداد ود دی تے قوت ود دی ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ تھوڑے دل اندر میں محبت پیدا کر جوڑی ہے الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تسا میرے نبی دی مدد نہ کرے سو تو میں اللہ دے نبی دی مدد کرے سا جس طریقے اللہ تعالیٰ نے مکے دے جو کفار مشرکین نے نبی علیہ السلام کو کٹا ہے کہ ادھر ابو بکر صدیق بھی آ گئے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ دے نبی دی مدد کی دی آئی اگر تسا میرے نبی دی مدد نہ کرے سو تو اللہ تعالیٰ دی نبی دی مدد کرے سی اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اس وقت دوجا بندہ نبی علیہ السلام آدھا پیائے کہ نبی علیہ السلام آدھے پیان مجھے بدے نو کہ کام نہ کر اللہ سارے نال ہے یعنی اللہ دی مدد یہ ہے کہ اللہ دی مدد ماتا تنما فوق الاسباب ہوندی ہے تے انبیاء تے اولیاء تے صالحین دی مدد جڑی ہے وہ ماتا تحت الاسباب ہوندی ہے اگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ عمران میں فرمایا قال من انصاری الی اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جڑا میری اللہ کی طرف مدد کرے یعنی موسیٰ علیہ السلام مدد آتے آدھے پہن کہ اللہ کی طرف میرے کو مدد کرے تو یہ بھی اوہ مدد ہے کہ جڑی تعداد اندر اضافہ ہوتا ہے تو وہ مدد ہوندی ہے انسان دلال اور یہ ماتا تر اسباب ہے قال الحواریون نحن انصار اللہ موسیٰ علیہ السلام نے حواریہ نے کہا کہ اسا اللہ دے مددگار ہیں اسا اللہ دے ایمان گنا دے تے اسا فرما بردار ہیں اللہ دے مددگار کی ہو سکتے روح گل ہے کہ اللہ دے دین دی مدد کرنا اللہ دی مدد کرنا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ تا ما فوق الاسباب مدد کرے دے تو اس واسطے ان اللہ هو مولا و جبریل و صالح المؤمنین اذا خلاصہ اے نکل سی من کنت مولا او فعل مولا ان دا خلاصہ یہ نکل سی کہ اللہ تعالیٰ ما فوق الاسباب مدد کرے دے تے باقی ما تعالیٰ اسباب مدد کرے دے دنیا دے حساب نال تے لیکن جڑا مولا دا لفظ ہے مولا دا لفظ جڑا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے السلام فرمایا کہ جتا میں دوستاں او علی علی دوست ہے یعنی یہ ساری چیزاں سیاق و سبار نہ دیکھ کے تے ادا میں نہ کرنا پوسی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يا اللهم صل على محمد وعلى